اب چونکہ مجھے سوال کر لیا بہت لوگوں نے، علماء نے، تو میں تو اپنا فرض منصبی سمجھ کے ایک نوکری کر رہا ہوں سیدہ کائنات کی اور اہل بیت اطہار کی اور علم دین کی، صرف اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے اور اس کے اندر شبہات کا راستہ بند ہو جائے، اور جو جو اشکال وارد ہوئے ہیں، یعنی سمجھنے میں جو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں کسی کو یا آ سکتی ہیں، ان کا ازالہ ہو جائے، کلیئرٹی پیدا ہو جائے، تو اس سے تاکہ اشکالات کا ازالہ ہو اور شبہات کا راستہ بند ہو جائے۔ نصیحت یہ ہے کہ ایسی مباحث علماء کرام آپس میں نہ کیا کریں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ ہر ایک تک بات پہنچتی ہے، اور وہاں دین کے دشمن بھی ہیں، دین کے دوست بھی بیٹھے ہیں، سمجھ والے بھی ہیں، نہ سمجھ بھی ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے دین کا۔ اور جب علماء دین کے اوپر اگر ان کی کسی وجہ سے بے توقیری ہو جائے تو وہ بے توقیری ان کی ذات تک نہیں رہتی، وہ دین کی بے توقیری کا باعث بنتی ہے۔ اب آ گیا سوال، پہلے تو جواب سن لیجئے اس سوال کا کہ کیا مسئلہ فدق پر آپ نے جو سوال کیا تھا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال اور تھا اور جواب مختلف آیا، لہٰذا ان کا جواب حق تھا اور شاید آپ کی خطا تھی۔ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کہنا اسی طرح ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ غلط تھا اور ان کے فیصلے سے سیدہ کائنات کی معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم حق تلفی ہوئی۔ یہ ایک اینگل ہے، تو اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے بارے میں تنقیص کے پہلو نکلتے ہیں۔ میں نے اس موضوع پر چند سال پہلے خطاب کیا تھا جس میں شان شیخین کا دفاع کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان پر جو اعتراضات وارد کیے گئے یا شبہات پیدا ہوئے یا اشکالات پیدا ہوئے، ان کا دفاع کیا تھا، ان کی نوکری کی تھی۔ وہ خطابات کی پوری ایک سیریز ہے، دفاع شان شیخین کے عنوان سے ہے۔ جن کو ان مسائل میں زیادہ تحقیق کا شوق ہو تو وہ اس کو سما کر لیں۔ اب اس طرح وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاذ اللہ فیصلے کو خطا پر مبنی اگر سمجھا تو عذر گستاخی ہوگی۔ اب یہ دوسری جہت ہے کہ سیدہ کائنات کے اس سوال کو یا گفتگو کے بارے میں اگر خیال آئے کہ شاید انہوں نے خطا کی تو انہیں ادھر گستاخی ہوگی، ادھر گستاخی ہوگی۔ نہ ان کے سوال میں خطا تھی، اب جواب سن لیں، اور نہ سیدنا صدیق اکبر کے جواب میں خطا تھی۔ ان کا سوال بھی مبنی بر حق تھا اور حق ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی مبنی بر حق۔ سوال و جواب میں کسی سمت کوئی خطا نہیں اور نہ کسی خطا کا امکان۔ یہ تو مختصر جواب ہے کہ آپ کا سوال حق پر مبنی تھا، سیدنا صدیق اکبر کا جواب حق پر مبنی تھا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ ہود میں، وہ جو بیٹا ڈوب گیا تو اس کے بارے میں پوچھنا، فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق۔ وہ جو بیٹا ڈوب گیا وہ میری اہل میں سے تھا، میرا بیٹا تھا، اور تیرا وعدہ بھی حق تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا۔ وانت احکم الحاکمین، یہ سوال تھا۔ جواب مختلف آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہاری اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ تو دیکھا، سوال کیا، جواب مختلف آیا، مگر نوح علیہ السلام کا سوال خطا نہیں۔ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ جہاں عصمت یا عصمت جیسی حفاظت آ جائے اور حفاظت نص سری سے آ جائے، جیسے قرآن مجید کی آیت تطہیر نص سری سے حفاظت وارد ہو جائے، وہاں خطا منسوب نہیں کر سکتے۔ اس کو ٹیکنیکلی شرعی اعتبار سے لفظ عصمت تو استعمال نہیں کرتے، وہ ملائکہ اور انبیاء کے لیے خاص ہے۔ اور پھر دیکھیے، وہ جو حفاظت اولیاء اور صالحین کے اور درجے کی حفاظت ہے، نچلے درجے کی، صحابہ کرام کی حفاظت اور درجے کی ہے، مگر اہل بیت اطہار جن پر قرآن مجید کی ایک نص آیت تطہیر کے ساتھ اذہاب رجس اور تطہیر کامل
کہ حکم کے ساتھ نس وارد ہوئی ہے، ان کا درجہ طہارت اور حفاظت سب سے بلند ہے، وہ اس کے بارڈر عصمت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور پھر یہ جو سیدہ کائنات ہیں، ان میں عصمت محمدی کی جھلک آتی ہے، ان میں اور شہزادوں میں۔ شرن ہم حفاظت کہیں گے، محفوظ کہیں گے۔ معصوم کا لفظ دیکھیے، اہل تشیع کے اعتقاد میں معصوم ہے، اہل تشیع ائمہ اطہار اہل بیت ان کو معصوم جانتے ہیں۔ اہل سنت لفظ معصوم استعمال نہیں کرتے، انبیاء اور ملائکہ کے رب وہ محفوظ کہتے ہیں، مگر اولیاء کا محفوظ ہونا ان کے مقابلے میں کم درجے کا ہے۔ ولایت کے درجے میں ہوں تو محفوظ ہونا کم درجے کا ہے، مگر جن کی شان میں نص صریح قرآن کی وارد ہوئی اور آقا علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی اور توثیق فرمائی اور تصریح فرمائی، ان کی طہارت اور حفاظت اونچے درجے کی ہے۔ وہ میں نے عرض کیا، اس میں آقا علیہ السلام کی معصومیت کی جھلک ہے، اس کا فیض ہے، بدعۃ منی۔ تو اسی طرح تو نوح علیہ السلام کے سوال کو جب کہ جواب مختلف آیا، وہ خطا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ رب العزت سے، اب سورہ اعراف پڑھ لیجئے، قال رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیرا جلوہ کر لوں، تیرا دیدار کر لوں۔ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ سوال کیا دیدار کا، جواب مختلف آیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے سوال کو کوئی شخص خطا نہیں کہہ سکتا، امکان بھی خطا کا منسوب نہیں کر سکتا، ناجائز ہے، وہ معصوم ہے۔ بس وہی شان ادھر آئے گی۔ اور نہ صرف یہ کہ خطا نہیں ہے کوئی قطعاً سوال میں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب افاقہ ہوا اٹھے تو عرض کیا باری تعالیٰ میں تیری طرف تائب ہوتا ہوں۔ باوجود اس کے آپ کا سوال کرنا اللہ کے دیدار کا، اس میں کوئی خطا نہیں تھی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نہ صرف یہ کہ خطا نہیں ہے، بلکہ آپ کا سوال کرنا اٹ سیلف اس بات کی دلیل بن گیا، سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل بن گیا کہ اللہ رب العزت کا دیدار ممکن ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ جو کل علماء، ائمہ، محدثین، فقہاء، متکلمین کتابوں میں لکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے دیدار کیا معراج کی رات، اللہ رب العزت کی زیارت کی، اللہ کا دیدار ہوگا اس دنیا میں، موت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے دنیا میں۔ اس رؤیت باری تعالیٰ یعنی اللہ کے دیدار کا جائز اور ممکن ہونا، اس عقیدے کی، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنیاد اور بنیادی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا یہی سوال بن گیا کہ اگر اللہ کا دیدار کرنا، زیارت کرنا دنیا میں جائز نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال نہ کرتے، اللہ کا پیغمبر سوال نہ کرتا۔ گویا جواب مختلف آیا ہے، مگر سوال اس حق کی دلیل بن گیا، عقیدے کی دلیل بن گیا۔ تو اس سے کبھی اخذ نہیں کرتے ایسی چیزیں کہ وہ سوال کی وجہ سے اس کو خطا یا امکان کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے چاروں ائمہ فقہ کو اور مذاہب فقیہ کو مذاہب حقہ کہا جاتا ہے۔ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے، ان کا فتویٰ اور ہے، امام مالک کا فتویٰ ہے اسی مسئلے پر اور ہے، ممکن امام شافعی کا اور ہے، امام احمد بن حنبل کا اور ہے۔ فتاویٰ چاروں کے مختلف ہیں مگر چاروں حق پر ہیں، کوئی ایک فتویٰ ہم خطا پہ نہیں کہتے، چاروں مذاہب میں سے ایک مذہب کو بھی مبنی بر خطا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان پر امت کا اجماع ہے۔ جن پر امت کا اجماع ہو جائے ان کی طرف ہم خطا کی نسبت نہیں کرتے، امت کے اجماع کے باعث۔ ان کے حق پر ہونے کی سند کوئی قرآن اور حدیث سے تو نہیں نہ آئی، حضور علیہ السلام کی کسی حدیث نے تو نہیں کہا کہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل حق پر ہیں نام لے کر، وہ تو تصریح نہیں آئی، نہ قرآن کی آیت وارد ہوئی ہے۔ امت نے اجماع کیا، ان میں سے ایک نے ایک مذہب کو اپنا لیا ہے، تو امت کا اجماع ان کی نسبت خطا کو دور کر دیتا ہے، ان کو محفوظ کر دیتا ہے، حالانکہ چاروں کے فتویٰ الگ ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا حق ہے، ہم حنفی ہیں، ہم اپنے امام اعظم کے قول پر کریں۔ پھر خود مذہب امام اعظم کے اندر ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اور ایک قول صاحبین کا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کا، دو ایک طرف ہیں شاگرد
صاحبین، امام اعظم ایک طرف ہیں۔ فتویٰ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، عبادات ہیں، معاملات ہیں، کیا فتویٰ جس پر چاہیں دیں، مگر دونوں کا قول حق ہے، کسی ایک کو بھی خطا نہیں کہا کبھی۔ 1200 سال میں ائمہ فقہ نے، ائمہ اصول نے کسی ایک کے قول کو خطا نہیں کہا۔ جمہور نے کس کے قول کو اپنایا ہے الگ بات ہے، مگر دونوں میں سے کوئی خطا نہیں۔ کیوں؟ دونوں کے پاس دلائل شرعیہ ہیں، دونوں کا قول شرعی دلائل پر مبنی۔ جو اصول ائمہ اربعہ کے لیے ہے وہی اصول ان کے اندر ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ امام اعظم کے ساتھ امام محمد مل جاتے ہیں اور امام ابو یوسف ایک طرف ہوتے ہیں، تب بھی کسی ایک کے قول کو خطا نہیں کہتے۔ تو الغرض کبھی شیخین مل جاتے ہیں، امام اعظم امام ابو یوسف اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک قول پر، امام محمد بن حسن شیبانی کا قول الگ ہے، پھر بھی خطا نہیں کہتے۔ تو یہ جو میں نے قاعدہ عرض کیا وہ یہ کہ اختلاف بھی ہو تو اس کے باوجود رائے فتویٰ مختلف ہونے کے باوجود حق دونوں طرف ہوتا ہے۔ یہ میں اصولی بات سمجھا رہا ہوں، اجمالی جواب میں اصولی چیز۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اور ائمہ نے اس امر کا التزام کیا ہے، اس امر کا اصطلاحات وضع کی ہیں اور علم کا ادب سکھایا ہے۔ علم کے اپنے آداب ہیں، اختلاف کے آداب ہیں، علم کے آداب ہیں۔ بعض چیزیں، بعض لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے، ان کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ فقہاء نے، ائمہ نے خود اسلوب سکھائے ہیں، جہاں اپنی تمام کتب یعنی مبسوط سے لے کر امام کاسانی کی بدائع الصنائع، البحر الرائق، الہدایہ، آپ نیچے آتے چلے جائیں، تمام کتب جتنی ہیں ائمہ کی، حتیٰ کہ شامی تک آتے چلے جائیں تو تمام ائمہ نے ضابطے بتائے، اور ضابطے بتائیں جہاں دو قول الگ آتے ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہے، ایک فتویٰ ہے دوسرا فتویٰ ہے، ایک ہی موضوع پر اس کا قول یہ ہے دوسرے امام کا قول یہ ہے، ایک ہی موضوع پر فتاویٰ مختلف ہیں، دلائل مختلف ہیں، تو وہ دونوں کو ذکر کر کے کہہ دیتے ہیں ھذا اوسع، اس قول میں وسعت زیادہ ہے، وھذا احوط، اس قول میں احتیاط زیادہ ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے دونوں اقوال کو بیان کرنے کا، نیریٹ کرنے کا۔ اس کا مطلب یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اگر اس پر جائیں گے تو اس میں احتیاط زیادہ ہے، اس پر جائیں گے تو اس میں وسعت زیادہ ہے۔ اور پھر کہہ دیتے ہیں ھذا اقیس، ھذا اوضح، یہ قیاس کے زیادہ قریب ہے، یہ روایت کے زیادہ قریب ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ اوضح، یہ زیادہ واضح ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں یہ قول اوفق للقیاس، قیاس کے زیادہ موافق ہے، کبھی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں ھذا ارفق للناس، اس میں لوگوں کے لیے نرمی اور آسانی زیادہ ہے۔ کمپیئر کرتے ہوئے دو قول، دو فتوے، دو آراء مختلف ہیں، کمپیئر کرتے ہوئے دونوں کا الگ الگ سٹیٹس بیان کر دیتے ہیں، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس میں لوگوں کے لیے اس پر عمل کرو گے تو نرمی زیادہ ہے، اس میں عمل کریں گے تو وسعت زیادہ ہے، اس پر عمل کریں گے تو ٹیکنیکلی یہ قیاس کے زیادہ قریب ہے، اس پر کریں گے تو احتیاط زیادہ ہے، اس میں کریں گے تو وسعت، یعنی اس طرح انہوں نے الگ الگ سٹیٹس متعین کر دے۔ اور یہ الفاظ آپ میں نے جو کوٹ کر دیے، آگے میں نے اپنی اس کی پوری کتاب میں تفصیل سے تمام کتابوں کے حوالے دے دیے، اس وقت ضرورت نہیں، میں نے خلاصہ سمجھا دیا، تمام کتابوں کے حوالے دے دیے۔ یعنی قول ابی حنیفہ احوط وقولہما اوسع للناس، اس طرح کے کلمات، یعنی یہ میں نے مبسوط سے یا مختلف کتب سے سرقسی کی، وہ کر دیا، وہ فی المبسوط قول الامام احوط وقولہما اوسع ارفق للناس، مبسوط کے الفاظ آ گئے۔ کبھی کہتے ہیں قول ابی حنیفہ اقیس وقول ابی یوسف اوسع، یہ سرخسی مبسوط کا آ گیا۔ اسی طرح امام کاسانی کی عبارت دی ہے میں نے، وھذا اوسع والاول احوط، اس میں وسعت زیادہ ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ تو الغرض میں نے اس کا خلاصہ آپ کو سمجھا دیا کہ یہ آداب علم میں سے ہے کہ اگر دو اقوال اور فتاویٰ یا آراء ایسی آ جائیں جن کے اندر اختلاف ہے یا تطبیق نہیں ہے، تو اس کے اوپر ان کی جگہ مقرر کی ہے، اس کو ادب علم کہتے ہیں۔ یہ تو فقہاء کے اور ائمہ کے اقوال میں فرق ہو تو اس کے اوپر علماء نے ایسی احتیاط اور ادب سکھایا، چہ جائے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا معاملہ آ جائے۔
اس میں تو بندے کی احتیاط آسمان تک چلی جانی چاہیے، اور یہ محض عذرہ احتیاط نہیں، یہ میں نے اصولی بات سمجھائی، عذرہ احتیاط نہیں، یہ میں آگے چل کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اصل حق بھی اسی طرح ہے کہ دونوں طرف حق ہے، حق بھی یہی ہے کہ دونوں طرف حق ہے۔ یہ محض عقیدت اور احتیاط کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ خطا کہنا ناجائز ہے سیدہ کائنات کے سوال کو، یا امکان خطا کا منسوب کرنا ناجائز ہے، محض عقیدت پر نہیں۔ اب میں جو مثال دے رہا تھا صحیح بخاری کی، جب قرآن مجید کو جمع نہیں کیا گیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4679، 4679۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ یمامہ ہوئی، بہت سے حفاظ شہید ہو گئے صحابہ کرام، تو اس طرح اگر حفاظ صحابہ شہید ہوتے گئے تو قرآن مجید اٹھ جائے گا، بہت سا نقصان ہوگا ہمیں، اس کو جمع کر لیا جائے کتابی صورت میں۔ یہ عرض کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کن کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان کا انی لارا ان تجمع القرآن، اس کو جمع کر لیں قرآن مجید ایک کتابی صورت میں۔ فقال ابو بکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بتا رہے ہیں حضرت زید بن ثابت انصاری کو بلایا، اور ان کو یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا، قلت لعمر، کیونکہ انہوں نے رائے دی تھی۔ اب سنیں، اب یہ سیدنا صدیق اکبر اختلاف کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رائے دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کر لیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم کو جواب دے رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو گویا وہ کہتے ہیں نہیں، آقا علیہ السلام نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فقال عمر ہوا واللہ خیر، سیدنا فاروق اعظم نے کہا خدا کی قسم یہ کام خیر ہے۔ آگے الفاظ سنیے حدیث پاک کے صحیح بخاری کے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فلم یزل عمر یراجعنی فیہ حتی شرح اللہ لذالک صدری، میں انکار کرتا رہا، فاروق اعظم اصرار کرتے رہے، اور وہ اس کو بار بار پلٹا پلٹا کے کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ اس موضوع پر کھول دیا، یعنی میری رائے کیا کھولا؟ وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، میری رائے وہی ہو گئی جو عمر کی رائے تھی، تو دونوں کی رائے ایک ہو گئی۔ اب اس کا مطلب ہم کبھی یہ نہیں لے سکتے کہ اس سے قبل، رائے بدلنے سے قبل سیدنا صدیق اکبر کی رائے خطا پر تھی، نہیں، ان کی رائے دلیل پر تھی کہ آقا علیہ السلام نے خود ایک کتابی صورت میں جمع نہیں کیا تحریراً، اس دلیل پر تھی، سنت پر تھی، میں کیسے کروں؟ ان کی دلیل سنت پر تھی، ان کی دلیل مبنی بر حکمت اور مصلحت اور ضرورت پر تھی، ان کی دلیل ضرورت پہ مبنی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی دلیل سنت پر مبنی تھی، کون سی بات کو خطا کہیں گے؟ اور سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی طرف الٹیمیٹلی سیدنا صدیق اکبر پلٹ گئے۔ تو جب پلٹ گئے تب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اب ان کی رائے صحیح ہو گئی، پہلے غلط تھی یا خطا تھی، نہیں۔ یہ اجتہاد میں، ابحاث میں اس طرح ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ اسی طرح پالیسیاں بنتی ہیں، اسی طرح قوانین بنتے ہیں، اسی طرح اجتہادات بنتے ہیں، اس طرح احکام وضع ہوتے ہیں، سوائے نازل ہونے والے حکم کے۔ پھر جب دونوں کی رائے ایک ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلا بھیجا، اور بلا کے ان کو سپرد کرنی تھی اسائنمنٹ کہ آپ قرآن مجید جمع کریں، اور جب ان کو بلایا تو ان کو یہ سارا واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سنایا ہے، جو میں نے ابھی تک صحیح بخاری سے پڑھا۔ اور جب بتا چکے کہ اب ہم دونوں کی رائے ایک ہو گئی ہے کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے، سو زید بن ثابت سے فرمایا آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ آپ اس کام کو کریں۔ اب سنیے آگے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں حدیث کی روایت کرتے ہوئے اسی بخاری میں، قل، تو میں نے کہا، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم دونوں کی رائے سے اختلاف کیا، وہی اختلاف جو سیدنا صدیق اکبر نے پہلے کیا تھا۔ آپ دونوں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب زید بن ثابت ان سے بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیے کس کو خطا پر کہیں گے اور کس عمل کو خطا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حضور نے نہیں کیا، آقا کی سنت نہیں ہے، تو آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہیں جو حضور کی سنت میں نہیں؟ فقال ابو بکر، انہوں نے جواب دیا، ہوا واللہ خیر، خدا کی قسم یہ کام خیر ہے، یعنی اس کی ضرورت ہے۔ تو ان کے پاس دلیل، ہوا واللہ خیر، یہ اچھا کام ہے، ضروری ہے، آج تقاضا ہے، قرآن کی حفاظت کا تقاضا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، ان کی دلیل سنت رسول ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، فلم ازل اراجعہ حتی شرح اللہ صدری للذی شرح اللہ لہ صدر ابی بکر و عمر۔ میں بھی اس بات کو بار بار دہراتا رہا کہ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ کام جو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا، وہ بھی دہراتے رہے، حتیٰ کہ میری رائے بدل کے وہی ہو گئی جو شیخین کی تھی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے قرآن مجید کی آیات سے بتائیں، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے، اور اب صحیح بخاری سے اب خلفائے راشدین کی بتا دی، اور کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ دیکھیے۔ ایک کی رائے ہے، دوسرے کی مختلف ہے، پھر اتفاق ہوا ہے، پھر دونوں کی رائے ہے، حضرت زید بن ثابت کی مختلف ہے، پھر تکرار ہوتا رہا ہے، پھر جا کے ہوا۔ تو کسی سطح پر کسی کی رائے بھی خطا پر نہیں تھی۔ یہ اسلوب ہے، یہ اصول ہے، اس طرح دینی احکام آگے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اگر ایسی چیزیں نہ ہوں تو بہت سے احکام مخفی رہ جائیں۔ دونوں طرف کے سوال صائب ہوتے ہیں، ثواب پر مبنی ہوتے ہیں، حق پر، خطا نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ اور دلیل کے طور پہ وہ بھی دینا چاہتا ہوں، مگر اس میں آپ کے عقیدے کی اور عقیدت کے ذوق کا پہلو بھی ہے۔ وہ ایک اور ایمان افروز واقعہ ہے، اس کو علامہ زمخشری نے بیان کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے المختصر من کتاب الموافقہ، المختصر من کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ۔ علامہ زمخشری جو صاحب تفسیر کشاف ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، محب طبری نے بیان کیا ریاض النظرہ میں، سبت ابن الجوزی نے بیان کیا ہے تذکرۃ الخواص میں۔ میں جو علامہ زمخشری کی المختصر من کتاب الموافقہ سے بیان کر رہا ہوں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مدائن فتح ہوا اور اموال غنیمت آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مسجد نبوی میں ان کا ڈھیر لگ گیا، تو آپ نے سب کو بلا کے تو مال غنیمت، جس کو آپ بوٹی کہتے ہیں، جو جنگ سے فتوحات سے ہوتے تھے اموال غنیمت، وہ تقسیم فرمایا۔ تو آپ نے سیدنا امام حسن کو بھی 1000 درہم دیے، پھر امام حسین کو بلایا، ان کو بھی 1000 درہم دیے، دونوں کو 1000 درہم دے کے پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، ان کو 500 درہم دیے۔ اب میں یہ وہی بات کر رہا ہوں کہ کبھی سوال بھی ہوتا ہے، جواب مختلف ہوتا ہے، مگر خطا نہ ادھر ہے نہ خطا ادھر ہے۔ اصل میں ساری گفتگو اس حصے پر کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم مسئلہ فدق میں داخل ہوں گے۔ یہ فاؤنڈیشن بنا رہا ہوں اصولی۔ تو جب وہ ان کو 500 درہم ملے تو انہوں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نے حسنین کریمین دونوں کو مجھ سے 2 گنا دی ہے رقم، یعنی مال غنیمت میں سے، اور مجھے آدھا دیا ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ میں عمر میں زیادہ ہوں، میں نے غزوات میں حصہ لیا ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں گیا، قربانیاں دی، یہ شہزادے چھوٹے تھے، میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے، مجھے کم آدھا کیوں دیا، برابر کیوں نہیں دیا؟ اب یہ ان کا سوال تھا۔ ان کے سوال میں مجھے کوئی خطا نظر نہیں آئی، کہ وہ جو شرعی قاعدہ ہے مال غنیمت ایک جیسا ہونا، اس کے مطابق سوال کر رہے ہیں کہ شریعت کی کوئی نص مجھے دکھائی نہیں دی کہ اس نص کی وجہ سے ان کو زیادہ دیں۔ ان کا سوال ہے، اس سوال میں کوئی خطا نہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم کا جواب سن لیجئے۔ وہ جواب دیتے ہیں، بیٹے یعنی عبداللہ بن عمر کو، تم حسنین کے برابر حصہ مانگتے ہو تو جاؤ ان کی ماں جیسی اپنی ماں لے آؤ، ان کے باپ جیسا اپنا باپ لے آؤ، ان کے نانا جیسا اپنا نانا لے آؤ، ان کی نانی جیسی اپنی نانی لے آؤ۔ عبداللہ تمہیں پتہ ہے حسنین کی ماں فاطمہ ہے، ان کا باپ علی ہے، ان کا نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ بس اتنا جواب دے دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں
اس میں اور بھی رشتے بیان کیے. تو ان کا جواب تھا شرعی قاعدے کہ کس روح سے مجھے آدھا دے رہے ہیں، یہ مجھ میں کمی کیا ہے. اور یہ ان کا سوال تھا. اور ان کا جواب تھا جو حکمت و بصیرت پر مبنی تھا. اور وہ جو رشتہ قرابت ہے اس قرابت کے بنیاد اصول کے اوپر تھا، جو آگے سوال آئے گا. تو اس قرابت کے اوپر مبنی وہ سوال تھا جو احترام قرابت ہے اور حکمت اور بصیرت روحانی ہے، اس پر مبنی جواب تھا. تو سوال کرنے والے کے سوال میں خطا نہیں تھی، چونکہ اس کا سوال ایک شرعی دلیل پر قائم تھا. اور سیدنا فاروق اعظم کے جواب اور طرز عمل میں خطا نہیں تھی کہ ان کا جواب اصول قرابت اور حکمت و بصیرت پر مبنی تھا. بعض اوقات سوال اور جواب الگ الگ حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں.